امام الانبیاء کے غلاموں، آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنی نیت کو درست کریں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ پہلی حدیث پاک ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل بعد میں، پہلے نیت کو درست کرنا ہے۔ فرمایا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی واسطے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آج ہم عمل کر رہے ہیں لیکن نیت کی درستگی کی طرف کسی کا دھیان نہیں، نیت کو درست کرنے کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ جب تک نیت درست نہیں ہوگی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ نیت کو درست کیا جائے۔ میرے بھائیوں، جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا بہت بڑا عہدہ ہے۔ اگرچہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ عہدے بیان کیے ہیں اور لوگوں کے لیے لازم ہے کہ اس عہدے کی منصب کی عزت کی جائے، لیکن وہ نہ سمجھے اس کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک بندہ اذان دیتا ہے مسجد میں، اس کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں واہ بھائی واہ بڑی اذان دیتا ہے، اتنے عرصے سے انہیں اذان دیتی ہے، اس کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے واہ واہ کلانے کی، بلکہ اس کی نیت ہونی چاہیے یا اللہ میں تیرے گھر میں اذان کی آواز بلند کر رہا ہوں تو کسی کے لیے نہیں کر رہا بلکہ تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ ایسا مؤذن جو ہوگا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی گردن کو بلند کرے گا اور اس کو شان دے گا، عزت دے گا کہ تو نے میرے لیے میرے نام کو بلند کیا ہے، آج میں تجھے مجھے شان عطا کر رہا ہوں۔ اسی طرح مسجد کی خدمت میں کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، عہدے لکھے جاتے ہیں، صدر ہے، یہ نائب صدر ہے، یہ جنرل سیکرٹری ہے، فنانس سیکرٹری ہے، فلاں ہے، یہ سارے کے سارے عہدے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ سب کے سب جو ہیں اللہ کے گھر کے خادم ہیں۔ کیا ہے؟ خادم ہیں۔ اگر سمجھے خادم ہے اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام لیا، ورنہ اور بھی تو بہت سارے لوگ تھے، اور پھر ان کی ذمہ داری اور بھی زیادہ ہے کہ فنڈ اکٹھا بھی کرنا ہے اور اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق لگانا بھی ہے۔ اگر فنڈ اکٹھا کرنے میں سستی کرتے ہیں تو پھر بھی جواب دیں، میں نے تجھے اپنے گھر کی نوکری دی تھی، کنجی بردار بنایا تھا، کعبے کی تو بھی کنجی برداری دی گئی تھی نا حضور کے دادا کو، یہ شرف چلا آ رہا تھا، اور پھر انہوں نے حق ادا کیا اس چیز کا اور لوگوں کی خدمت کرتے، حاجیوں کو پانی پلاتے۔ اس چیز کا تذکرہ تو قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خدمت ہے، یہ اللہ کے گھر کی خدمت ہے۔ اخلاص سے کریں، دیانتداری سے کریں، ایمانداری سے کریں۔ ایک ایک چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ اگر فنڈ اکٹھا نہ کیا پھر بھی مجرم ہے۔ اکٹھا کر کے ضرورت نہیں تھی کسی چیز پہ لگانے کو، ادھر لگا ہے اپنی مرضی سے، شرعی رہنمائی کسی عالم سے نہیں لی، پھر بھی مجرم ہے۔ یہ میرے گھر کا فنڈ تھا، سب کا دیا ہوا مشترکہ مال تھا، یہ وقف کا مال تھا، تو نے اپنی مرضی سے کیوں لگایا؟ ادھر یہ نہیں کہے گا میں صدر تھا، میں نائب صدر تھا، میں خزانچی تھا، میں جنرل سیکرٹری تھا۔ یہ کوئی عہدے اللہ کی بارگاہ میں حیثیت نہیں رکھتے، اللہ کی بارگاہ میں تو خادم ہے۔ اخلاص سے ادھر ہاتھ باندھ کے، اگر ادھر اخلاص سے خدمت کی ہے تو ادھر رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا اور عرض کرے گا باری تعالیٰ اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو نے توفیق دی تھی، تیری توفیق سے ہی کچھ نیک عمل کر لیے ہیں، تو یہ تیری رضا کے لیے کیے ہیں، ان کو قبول فرما۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح بچہ علم دین پڑھتا ہے
تو اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا. اگر رب راضی ہو گیا تو سارے کام اس سدھر جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن مجید میں یہ فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فرمایا کیوں نہیں ہوا ایسا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے لیتفقهوا فی الدین، کہ وہ دین کی سمجھ، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کریں، دین کی فقاہت حاصل کریں. آج جو ہے ضرورت فقاہت حاصل کرنے کی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن آج ہم قوالیوں کے بدلے تو سجا رہے ہیں، لیکن دین سیکھنے سکھانے کی بدم نہیں سج رہی. آج ہم محفل نعت تو ساری ساری رات کروا لیتے ہیں، ادھر لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، لیکن علم دین سیکھنے سکھانے کی بدم نہیں سج رہی. آج ہم اگر کل کی محفل کرے، ساتے کی کرے، 40ویں کی کرے، ادھر لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. میلاد کی بدم کرے، لاکھوں روپے لگا دیے. پیشہ ور قوال منگوا رہے، پیشہ ور نعت خان منگوا رہے، پیشہ ور نقیب اور واہ واہ کہلوانے والے خطیب منگوا رہے. اور پھر وہ کرتے کیا ہے؟ یہ شعر جو ہے یہ حاجی صاحب کے نام ہے، اور میاں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف ہے وہ کسی کے نام ہو سکتی ہے؟ یہ کیا مقصد ہوتا ہے ان کا؟ ان کے لیے 2-4 جملے بولے، فلاں حاجی صاحب جی بڑے عاشق رسول ہیں جی، کیا بات ہے جی ان کی. اب ان کے نام شیئر کر کے مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک دفتری اٹھ کے میرے اوپر اڑا دے. اب مقصد غلط ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں یہ تو سادہ سی سیدھی سی بات ہے. اور یہ محفلیں کرنا میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ محفلیں کرنا، یہ پروگرام منعقد کرنا، یہ سال ثواب کے ہو یا میلاد کے ہو یا 11ویں کے ہو 12ویں کے ہو، یہ مستحب ہے، لیکن علم دین سیکھنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. فرمایا علم دین کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. اور یہاں تک کہ فرمایا اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے. اب چین کی یہ طویل کرتے ہیں لوگ نوجوان،